رانا صاحب پارٹی پوزیشن مسلم لیگ نون ون کر گئی ہے کہ اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہوگی. ایون اف پاکستان پیپلز پارٹی ڈز ناٹ سپورٹ PMLN تو وہ ایک سمپل میجورٹی اپنے اتحادیوں کے ساتھ رکھتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دین آف کورس وہ پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں کی ضرورت ہوگی. دو سیاسی جماعتوں کا کیپچر ہے اور کافی سارے خاندان ہیں اس میں جو پاکستان کو کیپچر کیے ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی پالیسیز کو. یہ جو ایک میرج آف کنوینئنس ہے اس کو سولمائز جس طرح کروایا گیا اور جس نے کروایا وہ ذمہ داری ان کی ہے. اپ سیٹ نہیں ہے ویسے یہ والا ہری پور والا الیکشن اگر دیکھا جائے تو؟ ان اے وے اٹ از این اپ سیٹ. انکمبنسی فیکٹر جو ہے نا دیٹ از ویری سگنیفیکینٹ، ویری امپورٹنٹ. PTI والے خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ ہماری پارٹی کا نام چل رہا ہے، نہ نشان مل رہا ہے ہمیں، کسی کو چینک مل رہی ہے، کسی کو جناب بینگن مل رہا ہے. انہی خاندانوں کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. ایون ریزرو سیٹس بھی جو ہیں وہ بھی ساری اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. جب آپ نیچے لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے تو وہ اوپر نہیں آئے گی قیادت. آپ پیپلز پارٹی کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں؟ بگ نو. آپ کی جو یوتھ ہے وہ ڈسگرنٹلڈ ہے، ہوپ لیس ہو چکی ہے. جو کلیم کیا جا رہا تھا کہ جی $100 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی، وہ کہاں ہے؟ آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وفاقی آئینی عدالت نے کہ جی ہم 22 دسمبر سے 4 جنوری تک چھٹی پر ہوں گے. جرم 24 گھنٹے تے انصاف 8 گھنٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی الیکشن ہو گئے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس میں میدان مار لیا. اس کے بعد جو پارٹی پوزیشن ہے قومی اسمبلی میں خاص طور پہ وہ کس انداز میں چینج ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور ایک اور خبر ہے جس کے اوپر بات ہوگی وہ ہے کہ نئی بننے والی وفاقی آئینی عدالت نے 14 روز کی موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے. یہ کیا تعطیلات ہیں اس حوالے سے بات ہوگی. رانا صاحب پارٹی پوزیشن مسلم لیگ نون ون کر گئی ہے، کلین سویپ کیا اگر کہا جائے تو؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ آلریڈی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی تو تھی، بٹ ود دی سپورٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی اور چھوٹی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ان کے پاس ایک کمفرٹیبل پوزیشن تھی اور 2/3 موجود تھی ان کے پاس. تو ابھی یہ جو الیکشنز ہیں، بائی الیکشنز جو ہیں جی، اس میں تو ایک کلین سویپ ہے اور اس سے ان کی اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہوگی. ایون اف پاکستان پیپلز پارٹی ڈز ناٹ سپورٹ PMLN تو وہ ایک سمپل میجورٹی اپنے اتحادیوں کے ساتھ رکھتے ہیں. یعنی سادہ اکثریت انہیں اکثریت تو ہے. وین اٹ کمز ٹو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دین آف کورس وہ پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ ضرورت جب ہوگی تو جنہوں نے کروانا ہے وہ کروا لیں گے. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. کیونکہ یہ جو ایک میرج آف کنوینئنس ہے اس کو سولمائز جس طرح کروایا گیا اور جس نے کروایا وہ ذمہ داری ان کی ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گی تو وہ کروا لیں گے جب ضرورت پڑے گی. ایگزیکٹلی. اچھا، اب 170 کی ان کی پوزیشن ہو گئی PMLN اور ان کے جو اتحادی ہیں جس میں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے MQM کا. جی، PMLQ ہے، PMLQ ہے، PML ضیاء ہے، BAP ہے اور اس طرح چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کمفرٹیبلی یہ 170 کا فگر انہوں نے اچیو کر لیا. یعنی سادہ اکثریت کے لیے انہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کی طرف نہیں جانا پڑے گا. اور ہاں وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آف کورس وہ پھر آپ کو 2/3 چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر آپ چلے جائیں گے اس طرف اور وہ ارینج بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، یہ سارا پنجاب کا ہی الیکشن تھا؟ یہ صرف ایک سیٹ تھی ہری پور کی میرا خیال ہے، باقی تو سارا پنجاب. ایک ہری پور ہزارہ والی ایک سیٹ تو وہ عمر ایوب صاحب جو چونکہ نہیں الیکشن لڑے، ان کی اہلیہ نے الیکشن لڑا تو شی لاسٹ اٹ ٹو دا PMLN کینڈیڈیٹ. باقی سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی وہ PMLN جیت گئی. اپ سیٹ نہیں ہے ویسے یہ والا ہری پور والا الیکشن اگر دیکھا جائے تو؟ ان اے وے اٹ از این اپ سیٹ. کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکلی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جب یہ گوہر ایوب صاحب اور عمر ایوب صاحب یہ سب پہلے PMLN کے ساتھ تھے تو وہ جیتتے تھے، پھر جب یہ PTI میں شامل ہوئے تو پھر PTI کے حوالے سے یہ جیتے تھے. تو ان کی ایک فیملی سیٹ ہے. اچھا، تو یہ ایک اپسیٹ تو ہے فار پاکستان تحریک انصاف کہ یہ سیٹ بڑی امپورٹنٹ تھی جو کہ ان کی لوز ہو گئی. اچھا، پنجاب کی جو اگر بات کرتے ہیں تو ساری سیٹیں وہی ہیں جو کچھ PTI کی چھوڑی ہوئی ہیں، کچھ PMLN نے تھیں، ملا جلا ایک تھا، لیکن ساری سیٹیں جو ہیں وہ PMLN جیت گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں کیوں جیتی ہے تو کامران صاحب جو بائی الیکشنز ہیں اس کے اوپر ایک نیشنل پولیٹکس کا امپیکٹ ہوتا ہے. انکمبنسی فیکٹر جو ہے نا دیٹ از ویری سگنیفیکینٹ، ویری امپورٹنٹ. کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے جنرلی وہی بائی الیکشنز
کے میں وہ جیتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی پنجاب میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور وفاق میں بھی ہے وزیر اعظم پی ایم ایل این کے ہیں, تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اپ سیٹ آپ کہہ دیجیے کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی سیٹ تھی تو وہ پی ایم ایل این نے جیت لی, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ وہ فیکٹر ہے. اور اس میں ایک ایڈڈ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اوور آل پولیٹیکل سچویشن ہے وہ جو ون پیج والی ہوتی ہے, کوئی ہائیبرڈ سسٹم جو ہے, جی تو جو لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو نظام ایسے ہی چلنا ہے, تو اگر ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے بھی, جب دیا تھا تو تب کیا ہوا, اگر اب دیں گے تو کیا ہوگا. اور رانا صاحب اس میں پی ٹی آئی والے خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ ہماری پارٹی کا نام چل رہا ہے, نہ نشان مل رہا ہے ہمیں, کسی کو چینک مل رہی ہے, کسی کو جناب بینگن مل رہا ہے نشان کے طور پہ. مثال تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ دیکھیں ایک کو آپ نے کیتلی دے دیا نشان ہری پور میں ایسا ہوا, ٹھیک ہے, اور اس سے ملتا جلتا اس کے نیچے آپ نے چینک دے دیا. مطلب واٹ از دس, اسی کو تو پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہوتی ہے وہ انجینئرنگ جو الیکشن سے پہلے کر دی جاتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے 2024 کے الیکشنز میں کہ ایسے ایسے وہ دیے گئے سمبلز, لیکن سٹل لوگوں نے ڈھونڈا, پھر بھی انہوں نے ڈھونڈ کے ڈالا. لیکن یہ بڑی کنفیوزنگ اور مس لیڈنگ قسم کی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ایک جیسے سمبلز جو ہیں ملتے جلتے دو مخالف جو ہوتے ہیں آپس میں ان کو دے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو پھر اٹھتا ہی ہے فیکٹر. ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس الیکشن میں کافی سارے جو ہیں وہ رشتہ دار جو ہیں سامنے آئے ہیں, مثلا فیصل آباد میں ہے, فیصل آباد میں ہے, وزیر آباد میں ہے. تو یہ دیکھیں نا, جیسے اب فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے داماد ہیں جی, وہ آگے شہریار جی, پھر اس کے بعد جڑا والا میں طلال چودھری صاحب کے بھائی ہیں وہ آگے, پھر عطا اللہ طارر صاحب جو ہیں ان کے بھائی ان اپوزڈ ہو چکے تھے. تو سوال یہ آتا ہے جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ انہی خاندانوں کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا گراس روٹس لیول کی یا پھر عام آدمی کی, تو یہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا پاکستان کی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, یہ عام آدمی کی طرف نہیں جاتی. ایون ریزرو سیٹس بھی جو ہیں وہ بھی ساری اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. میں بالکل یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ خواتین کی 60 ریزرو سیٹس ہیں, اور ہم نے جب لسٹ آتی ہے وہ جی وہ پرائورٹائز کر لیتے ہیں نا جی, تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلانے کی اہلیہ, یہ فلانے کی بہن ہے, اس کی نیز, اس وقت بھی یہ اسی طرح. اچھا اب اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس میں بھی یہی نظر آیا کہ جب عمر ایوب صاحب نہیں الیکشن لڑ رہے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لے آئے. اس کا مطلب وہ گدی نشینی ہے نا جی, پھر کہ آپ کی خاندانی سیٹ ہے. تو اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کا یہی حال ہے. عام آدمی کی جو بات ہے وہ تو نہیں ہوتی سیاست میں اور ڈیموکریسی میں. وہ اس لیے نہیں ہوتی کامران صاحب کہ جب ہم بار بار کہتے ہیں, ہمارے دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ دو بندے بیٹھ کے صرف لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف ہی لے آتے ہیں ہر چیز کو موڑ کے, تو بنیاد ہی وہ ہے, غلطی ہی وہاں سے ہے کہ جب آپ نیچے لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے تو وہ اوپر نہیں آئے گی قیادت, تو وہ یہ خاندانوں میں جکڑ کے رہ جائیں گے. اس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, اور بلکہ دو سیاسی جماعتوں کا کیپچر ہے, اور کافی سارے خاندان ہیں اس میں جو پاکستان کو کیپچر کیے ہوئے ہیں, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی اکانومی کو, اور پاکستان کی پالیسیز کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا تیسری جماعت کی متعلق مطلب آپ اس کو ایگزونریٹ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہاں دیکھیں کہیں نہ کہیں تو وہ چیز موجود ہے نا. ایون پی ٹی آئی میں جیسے ابھی میں نے یہ بات کی ہے, اسی لیے میں نے کہا نا کہ گدی نشینی ہے سیاست میں ہے, مطلب تیسری پارٹی میں بھی ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جو ان کا بیٹا پھر ان کی بیٹی, ایسے ہی ہے نا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے, تو وہ کہاں ہم کر رہے ہیں. صرف یہی ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پلینگ ٹو دا گیلریز ہوتا ہے, لیکن ایکچولی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. جو ورکر ہے وہ اوپر نہیں آتا, عام آدمی اوپر آ نہیں سکتا. اس کی ایک اور بھی ریزن ہے قانون صاحب, پاکستان میں الیکشن لڑنا کوئی آسان کام ہے. الیکشن کمیشن ایسٹس کی ڈیٹیلز تو مانگتا ہے. تو کیا کسی کو پتہ ہے کہ ایک پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ یہیں سے تو خرابی پیدا ہوتی ہے, اور یہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے کہ جب آپ 15, 20, 30, 40 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں, تو پھر جب آپ آتے ہیں تو وہ 40 کروڑ آپ نے ریکور بھی تو کرنا ہے. تو یہی ہے وہ جس کا رونا رویا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی. وہ یہی ہے, تو پھر واپس بھی جانے ہیں, ایسی رپورٹس آئیں گی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب, اسی سے متعلق ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کر رہی ہے, تو کیا آنے والا جو سیٹ اپ مطلب مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں آپ پیپلز پارٹی کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں کوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں اگر تو آپ
شفاف الیکشن کی بات کریں اور پھر یہ کہیں کہ جی جو الیکشن ہوں گے ان کے رزلٹ کو آپ تسلیم کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا وہ حکومت کرے گے، دین نو، ا بگ نو. ٹھیک، انفارچونیٹلی اگر آپ نے دیکھا نا جو ماضی میں جو بھی ہے، اور اگر آج بھی آپ الیکشن کرائیں گے نا جی، اور اب کہہ جی کہ ہم فریش الیکشن کرواتے ہیں، ایک فریش مینڈیٹ لیتے ہیں لوگوں سے، اور جس کو لوگ کہیں گے اس کو حکومت دیں گے، تو کم از کم یہ دونوں پارٹیوں کو لوگ نہیں ووٹ دینے والے جو حالات ہیں. اگر فری ول کی بات ہو. جی میرا ایک اسیسمنٹ ہے، ٹھیک، آپ مارکیٹ میں سڑکوں پہ ادھر ادھر جا کے لوگوں سے پوچھ لیں. پاپولر بیانیہ جو ہے وہ اس کو وہ یہی کہتا ہے، وہ اور پھر سونے پہ سہاگا آئی ایم ایف کی رپورٹ نے کر دیا ہے، لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ یار یہ تو 2 سال میں اتنا کچھ ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے رانا صاحب. اگر وہ آپ جب مہنگائی والی بات کرتے ہیں تو اس پہ پھٹ پڑتی ہے عوام رانا صاحب. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ بے روزگاری کا بھی ہے. بالکل کہ آپ کی جو یوتھ ہے وہ ڈسگرنٹلڈ ہے، ہوپ لیس ہو چکی ہے. ایک طرف وہ آپ کا جو لیونگ کاسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس ارننگز ہی کوئی نہ ہو، مطلب سورسز آف ارننگ ہی کوئی نہ ہو، تو ڈبل ایک وہ ایگزیکٹلی. نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. تو مجھے بتایا نا جو کلیم کیا جا رہا تھا کہ جی 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی، وہ کہاں ہے؟ اس میں سے چلے کوئی یہ بتا دیں کہ یہ 10 ارب کا پروجیکٹ آیا ہے، تو یہ دیکھ لیجیے، ہمیں قوم کو بتا دینا کہ یہ جی 100 میں سے 10 ارب ڈالر کا آ گیا 2 سالوں میں، تو باقی 4 سالوں میں 90 ارب ڈالر آ جائیں گے. کم از کم ایک ہوپ تو بندے گی نا، لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. نہیں، وہ نظر نہیں آ رہا واقعی. اچھا، دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب. یہ آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وفاقی آئینی عدالت نے کہ جی ہم 22 دسمبر سے 4 جنوری تک چھٹی پر ہوں گے، صرف جو ارجنٹ کیسز ہیں وہ سنے جائیں گے، اور یہ موسم سرما کی تعطیلات ہیں. کامل صاحب ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی اچانک کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً اگر یہ چھٹیاں ملائیں نا ان کی آپ گرمیوں کی اور سردیوں کی، تو تقریباً 150 دن بن جاتے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ سال میں صرف 200 دن آلموسٹ عدالتیں کام کرتی ہیں، اور وہ بھی 8 گھنٹے پر ڈے. ٹھیک ایسے ہی ہے. تو مجھے وہ ایک پنجابی فلم کا ڈائلاگ ہے جو اکثر کوٹ ہوتا ہے، یاد آ جاتا ہے کہ بڑے لیجنڈری اداکار تھے پنجابی کے، سلطان رہی صاحب. تو وہ ایک انصاف کی تگ و دو میں عدالت چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس سے پوچھتے ہیں بھائی تو ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ اچھا، اس نے کہا جی میں انصاف لینے آیا ہوں. تو وہ کہتا بھی عدالت تو بند ہو گئی ہے. تو اس کا ڈائلاگ ہے جرم 24 گھنٹے تے انصاف 8 گھنٹے. تو پھر اگر ہم ایک اور چیز کی طرف جائیں کہ یہ جو ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ہمارے ججز کے، تو کیا یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ قوم کہ جناب ان کو اتنے پیسے دیں، ان کے بجلی کے بل جو ہیں وہ معاف ہوں، اتنے فری یونٹ ہوں، ان کا اتنا فری پیٹرول ہو، گھروں کی سیلنگ اتنی ہو، اور اس کے بعد سال میں 150 دن یہ چھٹی بھی کرے؟ تو اور رانا صاحب اس میں ایڈ کر لیجئے جوڈیشل سروس کے لیے ظاہر ہے وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، تو اس کا جوڈیشل الاؤنس بھی علیحدہ سے ملتا ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے نا ایلیٹ کیپچر، فیملی پالیٹکس والی بات، تو یہ جوڈیشل کیپچر بھی ہے بھائی اس ملک میں. اچھا رانا صاحب، میں تو اس بات پہ ہوں کہ اس کی ایک توجہ یہ بھی تھی وفاقی آئینی عدالت بننے کی کہ جی سپریم کورٹ کے اوپر بڑا بوجھ ہے کیسز کا، یہ نئی عدالت بنے گی تو وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے کیسز جو ہے ادھر، اور بوجھ کم ہو سکے گا، ڈسپینسیشن آف جسٹس جو ہے وہ تیز ہوگا. تو یہ تو چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں ابھی. مطلب دیکھ لیجئے کہ وہ جس کام کے لیے کیا جا رہا ہے اسی کی نیگیشن ہو جاتی ہے. نہیں لاجک کیا ہوتی ہے ویسے؟ کچھ لاجک نہیں ہے. کیا لاجک ہے؟ مطلب گرمیوں کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں. اگر کسی انڈیویجول نے جانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، باقی ججز کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے ججوں کو آپ ایک ہی دفعہ چھٹی پہ بھیج دیں نوٹیفائی کر کے، مطلب اس میں وہ رکھتے ضرور ہیں رانا صاحب کہ 1-2 بینچز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس دوران کہ جی ارجنٹ کیسز اگر آئیں گے تو وہ ہم سنیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جسٹیفیکیشن ہی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. کلونیل سسٹم ہے جی، وہ جو انگریز جج یہاں پہ ہوتے تھے نا تو انہوں نے برطانیہ جانا ہوتا تھا، بالکل وہ بائی شپ جاتے تھے، تو 2 مہینے 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں. تو یہاں پہ بھی وہی چل رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جب تک آپ وہ 1947 سے پہلے والے قوانین جو ہے نا ان کو لے کے چلیں گے، پولیس ایکٹ بھی وہی ہے، مختلف سارے جو ایکٹس ہیں وہ کلونیل ہیں، تو اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے. پھر اب وہ ایگزیکٹو میجسٹریسی بھی ہم نے واپس لے لی، تو ایسے ہی ہوگا سر. وہی ہے. اور 1876 کا جو ہے وہ کرمنل پروسیجر ہے جو کہ ہم کوڈ ہے جو کہ ہم ابھی تک اسی کو امینڈمنٹ کر کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اس کا ہم نے سن بھی نہیں چینج کیا. اسی لیے تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کامران صاحب کہ ہمارے ہاں دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ اوور آل سسٹم کو اوور ہال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، سب کو برابر کرنا پڑے گا، چاہے وہ جج ہے، چاہے کوئی آرڈنری آدمی ہے، چاہے کوئی منسٹر ہے، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے، سب کے لیے ایک لا ہونا چاہیے، ایک ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے.
یہ بیوروکریسی بھی کل کو کہے گی کہ جی ہمیں بھی گرمیوں کی چھٹیاں دیا کریں, ہماری بھی رکھی جائیں. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے. پھر اگر لاجک اس کی کوئی نظر نہیں آ رہی, سر اسکول کے بچوں کو چھٹیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ ویدر کنڈیشنز ہیں, ویدر کے تو آفیسز ایئر کنڈیشنڈ ہیں, ان کی گاڑیاں ایئر کنڈیشنڈ ہیں, ان کے گھر ایئر کنڈیشنڈ ہیں, اور ساتھ بجلی کے فری یونٹس ہیں ہزاروں میں. تو پھر گرمی کا دی ہے, تو گرمی یہی ہے نا کہ سانو چھٹیاں دیو. یہ صرف چھٹیوں کی بات نہیں ہے رانا صاحب, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ساری روایات جو ہیں نا کلونیل رجیم کی, وہ ابھی تک کیری آن ہو رہی ہیں اور وہ سوٹ کرتی ہیں. مثلاً ایک سر میں اگر مثال مجھے اجازت دیجیے, ہمارے جو جج صاحب ہیں نا, وہ اسی وقت کے انگریز جج کی پینٹ ٹائی کوٹ لگا کے جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں. روب اور اسی طرح جی روب وہی ہوتا ہے, اور جو ان کا اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا, ہاں جی, ان کا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے چیئر کے, جی جی آگے پیچھے چیئر کرتا ہے, وہ آپ کی جو ہے نا روایتی ہماری نوابوں کی جو شیروانی ہے, اور وہ جو قلعہ ہے آپ کی پنجابی کا جو قلعہ ہوتا ہے, عظمت کا نشان ہوتا ہے, وہ اس کاسٹیوم میں ہوتا ہے. اب دیکھ لیجئے, تو یہ تو پھر نظام کے منہ پہ ایک تماچا ہی ہے نا کہ آپ نے اتنا رکھ رکھاؤ جج کے لیے رکھا ہوا ہے, اس کی جناب اٹینڈنٹ اس کا جو ہے اس طرح, وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں قلعہ, اکثر میں نے بھی سپریم کورٹ میں دیکھا, کورٹ نمبر 1 میں یا کسی اور میں بھی چلے جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ کامران صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیپچر ہے اوور آل سوسائٹی پہ. یہ 3-4 جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. سب سے بڑا پارلیمنٹ نے کیا, پھر جوڈیشری نے کیا ہوا, پھر حکومت کا بھی ہے, بیوروکریسی بھی اسی میں آ جاتی ہے ایگزیکٹو میں. جب تک آپ لوگوں کو یقین نہیں دلائیں گے کہ یہ لوگ آپ کے خادم ہیں, چاہے وہ جج بھی ہے, تو صرف نعرہ نہیں لگا دینا شہباز شریف صاحب کی طرح خادم اعلیٰ والا, آپ کو ثابت کرنا ہوگا. ٹھیک, سینگ از بلیونگ, کم از کم کاسمیٹکس کے لیے ہی دکھا دیں, واقع پتہ نہیں آپ نے کرنا یا نہیں کرنا, تو یہ تو دکھا دیں کہ نہیں جناب یہ ہم نے ان چیزوں کو ہٹا دیا. جو اسلامک روایات ہیں انہی کو فالو کر لیں, کہ کیا ہمارے جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی تو انصاف کرتے تھے, کیا ان کی چیئر یا جس جگہ وہ بیٹھتے تھے اسی طرح کوئی کلے والا پیچھے کھڑا ہوتا تھا اٹینڈنٹ, وہ روب اسی طرح کے پہنتے تھے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کریں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میں فلپینز گیا تو وہاں پہ میں نے منیلا میں دیکھا کہ وہ اسٹریمرز لگے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر نا, کھمبوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوا تھا لا اپلائز ٹو آل, اف اٹ ڈز ناٹ اٹ ایگزسٹ ناٹ. واہ, یعنی اگر قانون ہے تو وہ سب کے اوپر برابر ہے, اپلائی ہوگا, ورنہ وہ نہیں ہوگا. اگر اپلائی نہیں ہو رہا تو پھر ایگزسٹ نہیں کرتا. بڑی پیاری بات ہے جی. اور یہی وہ باتیں ہیں رانا صاحب کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی قانون ہوگا تو سب کے لیے برابر ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کو مس یوز کیا جاتا ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر خرابیاں جو ہیں پیدا ہوتی ہیں. تو جی آج ہم نے بات کی بائی الیکشن کے حوالے سے. پاکستان مسلم لیگ نواز اسٹرانگ پوزیشن پر ہے پارٹی پوزیشن کے اعتبار سے, اور اسی طریقے سے جو عدلیہ میں کلونیل رجیم کی جو روایات ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ اس حوالے سے بات کی ہیں. یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے, ہم رانا صاحب کے ساتھ کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں اس پر مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے.